السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش ہونے جا رہی ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے، اس کا عنوان ہے غرور مت کرو۔ یہ ایک کہانی ہے۔ غرور کا مطلب ہے گھمنڈ کرنا، کسی چیز پر فخر کرنا۔ یہ ایک کہانی ہے ایک شہزادی کی، ایک ایسی شہزادی کی جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت عقل مند ہوتی ہے، لیکن اسے اپنے حسین اور عقل مند ہونے کا بڑا غرور ہوتا ہے۔ تو چلو بیٹا، آج ہم یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ شہزادی سیر کے لیے نکل پڑتی ہے اپنے محل سے۔ تو راستے میں جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے تو راستے میں اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز ایسی ہوتی ہے، بچاؤ بچاؤ کی۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو ایک لکڑی کا موٹا تنا جو ہے، اس کے نیچے ایک فقیر دبا ہوا نظر آیا۔ تو وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی، اور یہ فقیر کہہ رہا تھا کہ مجھ کو نکالو، جو مجھے نکالے گا میں اس کو دعائیں دوں گا۔ شہزادی نے فقیر کو دیکھا، لیکن وہ فقیر سے بولی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کو بہت غرور تھا، اپنے اوپر بہت گھمنڈ تھا، وہ کسی کی مدد نہیں کرتی تھی، اور فقیر کو ایسے ہی دبا ہوا چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ فقیر کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، تو اس نے شہزادی کو بد دعا دے دی۔ کسی کی بد دعا بھی لگنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو ہمیں اس کے کام آنا چاہیے۔ تو ابھی وہ محل تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اس کو چکر آنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں چکر کھا کر اپنے گھوڑے سے گر پڑی۔ جب درباریوں نے بادشاہ کو یہ خبر دی تو وہ بہت گھبرا گیا، اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی، اور اس کی حالت جو ہے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بہت سے علاج کیے گئے، شاہی حکیموں ویدوں کی کوششوں کے باوجود بھی شہزادی کو ہوش نہ آیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو شاہی اعلان کرنے کا حکم دیا، اور اعلان ایسا تھا، بادشاہ نے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، بادشاہ کے مطابق جو ہے سپاہیوں نے اعلان کیا، اور یہ اعلان تھا، جس کے علاج سے بھی شہزادی اچھی ہو جائے گی اسے آدھی سلطنت دی جائے گی، اور شہزادی کی شادی بھی اسی سے ہوگی۔ دوسری سلطنت کا ایک شہزادہ، کیونکہ یہ خبر جو ہے پورے گاؤں میں پھیل گئی، تو دوسری سلطنت کا ایک شہزادہ شہزادی کو دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں وہی جنگل پڑا جہاں سے شہزادی گزری تھی، جہاں اس شہزادی نے اس فقیر کو ایسے ہی دبا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ اس شہزادے کو بھی اسی جنگل سے گزرنا تھا، اور وہ فقیر جو ہے وہیں لٹھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر جب شہزادہ اس جنگل سے گزرا تو فقیر نے اس شہزادے کو بھی دیکھا، تو اس نے اسے کہا کہ بچاؤ بچاؤ۔ شہزادے نے دیکھا تو فقیر باری لٹھے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ وہ فقیر کو تسلی دینے لگا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت بابا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یعنی وہ شہزادہ بہت اچھا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی مصیبت میں ہے، مجھے اس کے کام آنا چاہیے، تو اس نے کیا کیا، اس نے لٹھا ہٹا کر فقیر کو نکالا اور پانی پینے کے لیے دے دیا۔ فقیر بہت خوش ہوا اور بولا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فقیر اس کے برتاؤ سے بہت خوش ہوا، اور اس نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ تم مانگو، تمہیں کیا مانگنا ہے۔ لیکن شہزادے نے فقیر سے کہا، میں تو ابھی جلدی میں ہوں، شہزادی سخت بیمار ہے، پہلے اسے دیکھ آؤں۔ اب اس کو یہ پتہ چل گیا نا کہ شہزادی جو ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اسی فقیر نے اسے بد دعا دی ہے۔ پھر تم سے ملوں گا، میں وہاں سے آ کے پہلے میں شہزادی کو دیکھتا ہوں، پھر میں آ کے تم سے ملوں گا۔ فقیر نے شہزادے سے کہا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس نے ہماری بد دعا لی ہے۔ شہزادے نے پوچھا، کس طرح بابا؟ تو فقیر نے سارا واقعہ سنا دیا، یعنی اس نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ شہزادے نے فقیر سے منت کی وہ اپنی بد دعا واپس لے لیں، لیکن فقیر جو تھا اس نے بالکل بھی نہیں مانا، بولا کبھی نہیں۔ فقیر کی یہ ضد دیکھ کر شہزادے نے فقیر سے کہا، بابا آپ نے کہا تھا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں شہزادے کی زندگی چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس نے اسے وہیں سے خواہش ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا، تو شہزادے نے جب دیکھا کہ فقیر ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو اس نے فقیر سے کہا کہ آپ ہی نے مجھے بولا تھا کہ جو مانگنا ہے مانگو، اور میں اس خواہش کے بدلے آپ سے شہزادی کی زندگی چاہتا ہوں۔ تو فقیر بھی اس بات پر راضی ہو گیا۔ فقیر نے کہا، اگر تو یہی چاہتا ہے تو یہ لے بوٹی لے جا، اور اکیلے میں شہزادی کو یہ بوٹی سنگا دینا۔
اور وہ اچھی ہو جائے گی۔ اس نے کچھ جڑی بوٹی اس کو دی اور اس کو سونگنے کے لیے کہا کہ یہ شہزادی کو سنگا دینا، اور یہ بھی کہا کہ جلدی جاؤ، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو وہ شہزادی مر جائے گی۔ شہزادہ یہ بوٹی لے کر محل پہنچا اور اس نے درباریوں سے کہا کہ وہ شہزادی کو اکیلے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے محل میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادے نے بوٹی نکالی اور شہزادی کو سنگا دی۔ بوٹی سونگتے ہی شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ چلا اٹھا۔ اس نے کسی سے نہیں کہا کہ یہ اس کو فقیر کی بد دعا لگی ہے، تو اس نے یہ کہا اللہ کے فضل و کرم سے شہزادی کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا اور بولا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی کو ہوش آ گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور کہا بیٹے، آج سے آدھی سلطنت تمہاری، جیسا کہ اس نے شاہی اعلان میں کہا تھا کہ جس کی علاج سے بھی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اسے آدھی سلطنت دی جائے گی اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خوشی میں غریبوں، یتیموں، فقیروں اور بے سہارا لوگوں میں زر بانٹا۔ زر کہتے ہیں روپیہ، دولت کو، اور خوشی کا جلسہ نکالا اور آدھی سلطنت کا مالک اس شہزادے کو بنا دیا، اور پھر ان دونوں کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شہزادی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ اس فقیر کے پاس گئی اور اس سے معافی مانگی۔ فقیر نے دونوں کو دعائیں دی اور نصیحت بھی کی۔ فقیر نے دونوں کو دعائیں دی اور یہ بھی ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ غرور کبھی مت کرنا، یعنی گھمنڈ، اپنے آپ پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، اور ہمیشہ جو بھی مصیبت میں ہوگا، غریب ہوگا، بے سہارا ہوگا، ان کی ہمیشہ مدد کرنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو اس کہانی کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے کوئی بھی مشکل میں ہو، غریب ہو، محتاج ہو، بے سہارا ہو، ہم جس طرح سے بھی چاہیں، جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی کسی چیز پہ بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔